اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کی شر سے۔ تکبر اور غرور صرف اللہ کی ذات کو جچتا ہے۔ میرے ساتھی نے کچھ زیادہ تعریف کی ہے، میں تو خود کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، خاکسار سا عاجز سا آدمی ہوں۔ بس تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ اس قوم کی تعلیم و تربیت میں بس اپنا تھوڑا سا حصہ ڈال دوں، باقی کچھ بھی نہیں۔ بحمد اللہ تعالی قال اللہ تعالی فی قرآن المجید فی الفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ آج کی اس پرمسرت موقع پر اور اس بابرکت محفل میں آپ بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں کو ایک اللہ کا پیغام سے سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کی وجہ بتائی کہ میں نے اپنے صرف عبادت کے لیے آپ کو پیدا کیا، اور کوئی کام نہیں ہے۔ اب ہمارا ایک سوال بنتا ہے کہ اے رب کائنات، ہم نے تو کھانا بھی کھانا ہے، ہم نے تو پڑھانا بھی ہے، ہم نے تو بہت ساری دنیا کے معاملات بھی کرنے ہیں، تو رب کائنات ہم ہر وقت عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو نے تو ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں راستہ دکھائیے، ہم کیسے اپنی زندگی کو 24 گھنٹے کی زندگی کو عبادت میں ڈھال سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آج کا پیغام یہ ہے کہ جس طرح ہر ایک انسٹرومنٹ کے ساتھ، ہر پروڈکٹ کے ساتھ ایک مینول بک آتی ہے، سب کے ہاتھ جیب میں موبائل پڑا ہوا ہے، جب آپ نے موبائل کا ڈبہ کھولا تو اس کی ٹاپ پر ایک مینول بک پڑی ہوئی۔ اس مینول بک میں اس پروڈکٹ کو یوز کرنے کا طریقہ، اس کے استعمال کرنے کا طریقہ، دوسرے الفاظ میں اس کو چلنے کا طریقہ، کہ موبائل تم نے کیسے چلنا ہے۔ تو کیا اللہ رب العزت نے جب اتنی بڑی پروڈکٹ بنائی، میرے آپ کو اس پوری کائنات کو بنایا، جب تخلیق کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پورے نظام کو، پوری زندگی کو چلانے کے لیے کوئی کتاب، کوئی کتابچہ، کوئی مینول بک نہیں ہوگی؟ یس، وہ ہے، اور اس آخری کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بیٹوں، آج کی اس تقریر کو شروع کرنے سے پہلے میرا یہ پیغام ہے کہ اس قرآن کے ساتھ جڑ جائے۔ آج اگر ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں تو رب کعبہ کی قسم میں رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آج ہم صرف قرآن اور صاحب قرآن سے ہم دور ہیں، اور یہی ہماری رسوائی اور ہماری ذلت اور ہماری پستی کی وجہ ہے۔ قرآن کو سینوں سے لگائیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو اپنائیے، پھر آپ کے گھروں میں بھی امن ہوگا، آپ کی بہو بیٹی بھی تابعدار ہوگی، آپ کا بچہ بھی شفیق، محبت کرنے والا اور تابعدار ہوگا، آپ کا باپ بھی آپ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اگر کوئی باپ بیٹے سے سنت اور قرآن و سنت کے مطابق بیہیویئر نہیں کرتا تو وہ بھی، اس کی بیٹے کے نظر میں کوئی اوقات نہیں رہے گی، اور وہ باپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے میرا آج کا پیغام ہے کہ بخدا ہم ترقی نہیں کر گئے، ہم آگے نہیں نکلے، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات پر عمل کیسے کریں۔
یہ عمل کرنا کون سکھائے گا؟ کیا جبرائیل امین آج پھر نازل ہوگا؟ آپ کے گھر جائیں گے اور آپ کو سکھائیں گے قرآن؟ نہیں، یہ سکھانے کے لیے آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، اس پیغام کو پلے باندھ لیں۔ آپ کی عمر، میں نے ابھی 3 سال پہلے DHMS کی ہے، پڑھنے کی اور سیکھنے کی کوئی عمر نہیں۔ قرآن کو لے، ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہے، کم از کم آگے رمضان شریف آ رہا ہے، ایک دفعہ صرف زندگی میں ایک دفعہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ ڈالیے۔ آپ کی زندگی گزارنے کے سارے کورس میں لکھے ہوئے ہیں۔ میں دلیل کے ساتھ بات کروں گا۔ اگر موبائل کی اس مینول بک پہ لکھا ہو کہ جب کال آئے تو آپ نے گرین بٹن پر ٹک کرنا ہے، اور اگر آپ ریڈ بٹن پر ٹک کریں گے تو کیا سمجھتے ہیں فون اٹینڈ ہو جائے گا؟ کبھی نہیں۔ تو کیا جو رب کائنات نے احکامات اس مینول بک قرآن مجید میں لکھے ہیں، آپ اس کے ساتھ تضاد کر کے اپنی زندگی کو آسودہ بنا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ اس لیے یہ ادارہ اقرا انٹرنیشنل اسلامک اسکول، جس کو بنانے میں نے 6 مہینے ایک بند کمرے میں ہم 6 لوگ اس کو الحمدللہ بناتے رہے، اور پورے ایک ویژن کے ساتھ، پوری ایک سوچ کے ساتھ یہ ادارہ آج بھی الحمدللہ اور آگے بھی لبرل اور سیکولر لوگوں کے خلاف میدان جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ الحمدللہ آپ نے ہمیں دیکھا ہے کہ ہم انگلش ٹچ دے کے الحمدللہ 100% اسلامی کام کریں گے، کیونکہ میرے سکول کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے اسلامی شعار ہماری پہچان ہے۔ اس کے باوجود میں عاجز انکسار گناہگار سا آدمی ہوں۔ بہت سی چیزوں میں مجھے گائیڈ لائن چاہیے، بہت سی چیزوں میں آپ کا تعاون چاہیے، بہت سی چیزوں میں آپ کی رہنمائی چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ انشاءاللہ اس مشن میں کھڑے ہوں گے۔ اور اس موقع پر میں اپنے ریسپیکٹڈ سٹاف، جن بیٹیوں نے، جن میرے بھائیوں نے خوب محنت کی، آپ کے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے دن رات انہوں نے محنت کی۔ دن رات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹیچر جب گھر جا کے بھی سوچتی ہے تو پیچھے میم کا میسج لگ گیا ہوتا ہے کہ صبح آپ کا شیڈیول یہ ہے، تو یہ 24 گھنٹے آپ کے بچوں کے لیے مختص ہے اور کوئی کام نہیں کرتے۔ تو ان کی ریسپیکٹ، ان کی عزت اور ان کے مرتبے کے مطابق ان کو ڈیل کرنا آپ کا فرض ہے۔ میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ کبھی کسی کو غصے میں بھی نہ پیش ہوں، ادروائز تو میں اگر پرنسپل کی سیٹ پہ بیٹھ کے اس چیز کو مائنڈ کروں تو دن میں کم از کم 2 دفعہ لڑائی ہو۔ لیکن میں جس طرح برداشت کرتا ہوں، تحمل اور بردباری سے کام لیتا ہوں، آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب کسی استاد سے چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو براہ کرم اس کو اگنور کیا کریں۔ انسان کمزور ہے اور استاد بھی ایک انسان ہے۔ جس طرح مجھ میں ہزاروں خامیاں ہیں تو آپ آ کے ریسپیکٹفلی مجھے آ کے بتائیں گے، میں خامیوں کو دور کروں گا تو میں آپ کا مشکور ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں ان ماؤں کو بھی نہیں بھولوں گا کہ جو صبح اٹھتی ہیں نماز کے فوراً بعد، سردی ہو یا گرمی، بارش ہو یا طوفان، بچے کو تیار کرتی ہے، خود بھی تیار ہوتی ہے۔ کئی میری مائیں بہنیں بیٹیاں ڈیوٹی بھی کرتی ہیں اور ان کو ناشتہ کروا کے ان کو بہترین صاف ستھرا کر کے سکول پہنچاتی ہیں۔ یہ دوسرا پلر ہے۔ آگے پھر سکول کا کام شروع ہو جاتا ہے، پھر ٹیچر کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ 4 پلرز میں سے ایک پلر بھی اگر کمزور رہ گیا تو یہ آپ کے افلاطون اور ارسطو بننے کے خواب ادھورے رہیں گے، کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ایک مضبوط عمارت کے 4 پلرز میں سے 2 پلر آپ کے پاس ہے، بچہ
اور والدین. لہذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان 2 پلرز کو مضبوط کریں اور ان کو یکجا کریں. جس طرح ایک 5 انگلیاں ہیں ان کو ہم یکجا کرتے ہو تو ایک مضبوط مکہ بن جاتا ہے. تو آپ کی پوری صلاحیتیں، محنتیں اور کاوشیں اور آپ کا تعاون ہمارے ساتھ رہے گا تو یہ ادارہ آگے بھی پھلے پھولے گا اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کر جائیں گے. اس کو جب میں بنا رہا تھا اس وقت ہی میں نے ساری قانون سازی کر لی تھی. اس کی ڈاکومنٹیشن، اس کی اناگوریشن سرمنی سے پہلے ہم نے ساری ڈاکومنٹیشن کر لی تھی، پوری قانون سازی کی تھی. آپ اکثر آتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں. اس لیے استاد کا احترام بہت ضروری ہے اور وہ خاص کر غصے کے وقت. جب آپ کو کوئی غصہ ہوتا ہے، ایک بچے نے دوسرے کو چونٹی لگا دی تو وہ بھی گلا میرے پاس پہنچ جاتا ہے. اب مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا میں خدا نہیں ہوں، نہ خدائی دعویٰ ہے، نہ میرے پاس جبرائیل امین نازل ہوتا ہے. تو لہٰذا پلیز مجھے موقع دیا کریں انکوائری کا. گھر میں آپ ان کے ماں باپ ہیں، یہاں میں ان کے اور یہ استاد ان کے مائی باپ ہیں. کہتے ہیں کہ والد بچے کو آسمان سے زمین پر لایا. کون ہے؟ بڑا اچھا کون ہے؟ والد بچے کو آسمان سے زمین پر لایا اور استاد نے اس کو اٹھایا اور پھر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا. تو یہ دونوں ہی قابل احترام ہیں اور ہم اسٹوڈنٹ کو بھی یہی سبق دیتے ہیں. اس لیے آج ہمارے درمیان مفتی صاحب تشریف فرما ہے اور حاجی اکرم صاحب بھی تشریف فرما ہے، جنہوں نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے، مفتی صاحب ماشاءاللہ ایم فل بھی ہیں اور دینی تعلیم میں بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. اسی طرح رافع فاؤنڈیشن پاکستان کے مینیجر اکرم بھائی ہیں، اسلام آباد کے رافع فاؤنڈیشن کے مینیجر ہیں. ان کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنی محبت کو، حقیقت مانے یہ مجھ سے پہلے آ کے اکرم بھائی کے گھر بیٹھے ہوئے، تو یہ وہ محبتیں ہیں کہ جو مجھے اوپر اچھالیں گی. وہ کہتے ہیں نا شاعر کہ تم بھی یہ بات مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو ہم غیروں کی یا منفی سوچ والے لوگوں کی پیروی کرتے رہیں اور ان کو جواب دیتے رہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بھی آپ کا وقت کا ضیاع ہے. وہی انرجی جو منفی لوگوں پر، منفی انرجی پر، نیگیٹو انرجی پر ضائع کرنی ہے، وہی انرجی اپنے کام پر ضائع کریں، اپنے کام پر لگائیں تو آپ کا کام جب اٹھ کے سامنے آئے گا تو پھر یہ ماحول ہوگا انشاءاللہ اور اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا، اس کا رسول بھی آخرت میں آپ کی شفاعت فرمائیں گے. تو اس لیے جو کام بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں. یہ نہ دیکھے گا کون کیا کہے گا، جو کہتا ہے اس کو کہنے دیں. آپ اپنے راستے پر چلتے رہیں اور راستہ ایک ہے اور وہ ہے صراط مستقیم اور وہ قرآن کا، حدیث کا راستہ ہے. قرآن و سنت کے راستے پہ چلتے رہیں، رکاوٹیں آئیں گی لیکن آپ نے ان کو عبور کرتے ہوئے آگے نکل جانا ہے. منفی لوگوں کو، منفی سوچ کو پیچھے چھوڑ دیں. اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ ایک پتھر ہے، پتھر بلندی پہ پڑا ہوا ہے، ایک بڑا پتھر ہے ایک چھوٹا. اوپر سے اگر کوئی منفی فورس اس کو نیچے گرائے گی تو سب سے بڑا پتھر پہلے نیچے آئے گا. کیوں؟ اپنے بڑے پن غرور کی وجہ سے. اس لیے آج بھی چھوٹے پتھر کی طرح اختیار کریں تاکہ آپ جلدی نیچے نہ جائیں. آپ اسی کو اگر ریورس کر کے لے جائیں، ایک ہی پاور کا پہلوان ان دونوں پتھر کو اوپر اچھالے تو مجھے یہ بتائیں کہ بڑا پتھر زیادہ ہائٹ پہ، بلندی پہ جائے گا یا چھوٹا پتھر؟ چھوٹا. عاجز ان کے ساتھ اللہ کا خوف رکھنے والا تقوی متقی اوپر جائے گا.
تو آپ کو اچھالنے والی، آپ کو ترقی دینے والی بہت سی شخصیات موجود ہیں، بس ان کے ساتھ کوآپریٹ کیجئے، انشاءاللہ وہ آپ کو بلندیوں پر لے جائیں گے۔ ساتھ ہی میں تمام ان والدین کو جو حضرات والدین ہیں ان کو بھی سلام پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں اور آپ کے لیے نان نفقہ کما کر لاتے ہیں، اپنی حلال کمائی سے اس ادارے کو فیس ادا دیتے ہیں، تب آپ کو اس لیے اس والد کے اتنا احترام کریں۔ دیکھیں لبرل اور سیکولر لوگوں نے کیا بنائے ہوئے، ماں تجھے سلام، ماں جنت کی ہوا، ماں کے قدموں تلے جنت۔ بھائی باپ کہاں گیا؟ لہذا آج کے بعد سب کہیں گے ماں باپ کی دعا جنت کی ہوا انشاءاللہ۔ یہ دونوں جدا نہیں ہیں، باپ کا اپنا مرتبہ ہے، ماں کی اپنی شان اور شوکت ہے۔ ماں اگر گھر کی ملکہ ہے تو باپ باہر کا بادشاہ ہے، گھر کا بادشاہ ہے، سربراہ ہے۔ اس لیے آج چونکہ یہ بچوں کے لیے بھی میسج ہے اور یہ ہر کلاس میں ہم یہ میسج دیتے ہیں، میری ہر لیکچر میں یہ میسج ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ بے عمل انسان ایک ڈول کی مانند ہے، جس طرح وہ آواز تو بڑی پیدا کرتا ہے لیکن اندر سے خالی ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے سمیت۔ آج آپ لوگوں کا عید کا دن ہے، آپ لوگوں کی خوشی کا دن ہے، آپ لوگوں کا دن ہے۔ آج ابھی کچھ ہی دیر میں رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا۔ اس رزلٹ کو مزید بہتر بنانے کے لیے میں بھی آپ بھی پوری کوشش کریں گے۔ الحمدللہ اگلے سال سے جو یکم یا 2 فروری کو نیو سیشن ہمارا اسٹارٹ ہو جائے گا، کتابیں یہاں پر بھی مل جائیں گی، باہر سے بھی مل جائیں گی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کاروبار کرنا ہے، لیکن اگر کوئی باہر سے لینا چاہے تو اور اگلے سال سے الحمدللہ ہم نے سبجیکٹ وائز کر دیا، اسپیشلائزیشن کر دیا۔ انگلش کا ٹیچر ہے تو وہ سب کو انگلش ہی پڑھائے گا، سائنس، میتھ، جو اسپیشلسٹ ٹیچر ہوگا الحمدللہ وہ تمام ٹیچر تعینات کیے جا چکے ہیں اور اللہ کے فضل سے وہ 1 فروری سے اپنا کام سٹارٹ کرتا ہے۔ 1 فروری سے ہم نے نیکسٹ جو ہے نا وہ سلیبس مائکرو پلاننگ ساری کر لینی ہے اور اس کے مطابق آگے ہمارا قافلہ رواں دواں رہے گا انشاءاللہ۔ اگر زندگی رہی تو آگے بھی ملاقات جاری رہے گی، زندگی نے وفا نہ کی تو پھر انشاءاللہ آخرت میں جنت میں ملاقاتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ کے بچوں کا رزلٹ ہم نے جو بنایا ہے اس کی تھوڑی سی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے ایک بہت لمبی تقریر لکھی ہوئی تھی پر وہ میں نے جب پڑھی تو یاد نہیں ہو رہی تھی۔ بچوں نے پتہ نہیں کس طرح یاد کر لی، وہ میں نے پھاڑ کے پھینک دی۔ میں نے کہا چلو اپنے الفاظ بولیں گے، آپس کی بات کریں گے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھائی آؤں گے تو ہم اپنے دل کی بات کریں گے۔ تو وہ تقریر میں نے لکھی پھینک دی اور نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی بڑی مشکل، یاد نہیں ہوئی، تو میں اب اپنی باتیں کر رہا ہوں۔ A+ گریڈ میں جو بچے پاس ہوئے ہیں، چاہے پورا سکول A+ گریڈ میں آ گیا تو وہ پورے کا پورا سکول A+ گریڈ میں پہلی پوزیشن کا حقدار ہے۔ یہ الحمدللہ جب ہم نے 6 مہینے کام کیا تو اس پر کام کیا کہ 90 سے لے کر 100 تک جو بچہ نمبر لیتا ہے وہ تقریباً ایکول ہوتا ہے۔ اسی طرح 80 to 90 والا A گریڈ، پھر اسی طرح B+ اور B گریڈ۔ تو بہت سارے بچوں نے ایوریج میم بتا رہی تھی مجھے وائس پرنسپل بھی کہ 68 to 70 بچوں نے یہ اچیومنٹس کی ہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ بہت سے بچوں نے اچیو کیا ہے اور جو بچے انعام سے رہ گئے ہیں ان کے لیے آپ جو چیلنج ہے کہ اگلے سال وہ اس سے زیادہ محنت کریں، آگے بڑھیں اور سٹیج پر آئیں۔ اگر ایک کلاس میں سارے بچے بھی A+ گریڈ لیتے ہیں تو میں سب کو انشاءاللہ A+ گریڈ والی بڑی شیٹ دوں تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ میں کسی اسکول پہ بات نہیں کرتا، واللہ میں نے آج تک کوئی داخلہ کسی کی پیٹھ پیچھے بات کر رہی، میں خود کو پیش کرتا ہوں، اسٹاف کو، اپنے نظام کو، اور داخلہ کرتا ہوں۔
عام سکول میں ہوتا ہے نا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، 100 نمبر والا فرسٹ، 99 والا سیکنڈ اور 98 والا تھرڈ، اور 97 والے کا کیا قصور ہے بھائی؟ تو اس لیے ہم نے گریڈنگ، ٹھیک ہے انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ میرا فیورٹ شعر جو میرا پرنسپل پڑھتا ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میں پھر اجازت چاہوں گا۔ پھلا پھولا رہے یارب، پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا، پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔